بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی شان پہچان ملک ریاض احمد خان بیوروکریٹ رہے ہیں ماشاءاللہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو سٹوری آف سکسیس جو ملک ریاض احمد خان کی ہے، انہوں نے بھی سٹارٹ جو لیا تھا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لیا تھا، اس کے بعد پھر CSS کیا، اس کے بعد پھر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر رہے، باہر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو میں محترم ملک ریاض احمد خان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کیریئر کی کہانی اپنی زبانی آپ کو سنائیں گے، اور یہ موٹیویشنل سٹوری ہے نیو جنریشن کے لیے کہ کس طریقے سے ایک آدمی سٹرگل کر کے اتنے ہائر لیول تک پہنچتا ہے۔ سر پلیز آپ۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے موقع دیا، اور کوشش یہی ہوگی کہ موٹیویشنل اسپیکٹ جو ہے وہ اجاگر ہو تاکہ ہمارے آنے والے نوجوان جو ہیں ان کے لیے ان کی تھوڑی سی رہنمائی ہو سکے۔ آپ جانتے ہی ہیں آباء و اجداد ہمارے ڈیر غازی خان وہ سے تھے، اور پھر مائیگریٹ کر کے وہ موسیٰ خیل کوئٹہ بلوچستان میں آ گئے۔ تو میری ابتدائی تعلیم بلوچستان کی ہے، اور والد صاحب چونکہ منسٹریل سٹاف ملیشیا جو آج کل FC کہلاتی ہے اس میں تھے، تو ہم شٹل کرتے رہے بٹوین ڈفرینٹ سٹیز۔ مثلاً لور لائی تھے اور وہاں سے پنجگور گئے، پہلی جماعت میں نے پنجگور میں پڑھی، پھر وہاں سے نوشکی آ گئے، دوسری جماعت نوشکی میں، پھر چمن چلے گئے، تیسری جماعت چمن کوئٹہ، اور پھر میں الٹیمیٹلی پرائمری کے بعد ہم جو جسے فورٹ سنڈیمن کہا جاتا تھا وہاں چلے گئے، اور FSC وہیں سے کی۔ تو ابتدائی تعلیم بلوچستان کی ہے، اور چونکہ یہ بلوچستان کا ٹریولنگ جو ہے یہ بھی کوئی آسان نہیں، اس لیے اسٹرگل شروع سے ہی رہی، کوئی آسان نہیں ہوتا تھا کہ ہر 1.5-2 سال بعد آپ سامان لاد کر نئی جگہ جا رہے ہیں، نئے لوگوں میں جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابتدائی تعلیم تو یہیں کی تھی بلوچستان کی، FSC بھی ہم نے فورٹ سنڈیمن سے کی۔ اس کے بعد والدین کا یہ خیال تھا کہ تعلیم کا معیار یہاں کوئی اتنا اچھا نہیں، تو لاہور میں جا کے BSc کروں۔ لاہور جا رہے تھے تو ہمارے عزیز ہیں پروفیسر ظفر فاروقی صاحب ملتان میں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو ملتان میں، تو ایمرسن کالج اس وقت کہلاتا تھا، آپ کا گورنمنٹ کالج جہاں اب یونیورسٹی بن چکی ہے، تو وہاں ہم نے BSc کی۔ اور BSc کا فائدہ یہ ہوا کہ BSc کے دوران جن لوگوں سے ملاقات رہی اور جو ہمارے ساتھ رہے ان کی یادیں آج بھی ہیں۔ مثلاً جس ہاسٹل میں تھے محسن نقوی میرے ساتھ والے کمرے میں تھے، 2 سال محسن نقوی کا ساتھ گزارنا جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے۔ اور ہمارے پروفیسر خلیل صدیقی صاحب جو پہلے بلوچستان میں ہمارے پرنسپل بھی رہ چکے تھے FSC کے، ان کے ساتھ ملنا، تو ادب کی چاشت اور روشنی۔ عرش صدیقی صاحب ہمارے عزیز بھی تھے، روزنامہ امروز کے قطع نگار تھے، تو ایسی ادبی میں محفلیں وہاں ملی، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا ذوق لکھنے لکھانے کا بچپن سے تھا، وہ اس کو جو ہے مہمیز ملی، اور بڑا اچھا وقت گزرا۔ یہ تو تھا ہمارے ایجوکیشن۔ اس کے بعد MSc کے لیے میں لاہور میں، اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے ہی ہوتی تھی، وہاں کچھ ڈیلے ہوا تو واپس میں آ گیا، BSc کر لی تھی۔ تو ان دنوں یہاں اساتذہ کا فقدان تھا، پنجاب کے ٹیچر جا چکے تھے، 71-72 کی بات ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جی BSc کی ہوئی ہے آپ نے تو سائنس ٹیچر، تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز سائنس ٹیچر کی حیثیت سے کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ سائنس ٹیچر کی حیثیت سے بھی میری پوسٹنگ پہلی جو تھی خاران جیسی جگہ پر تھی، جہاں پر لکھ و دک صحرا اور پینے کا پانی تک نہیں، ایک نالی آتی تھی اس میں سے ہم پانی پینے کا۔ تو 1 سال وہاں گزارا، تو اس وقت پھر نصیر مینگل صاحب وزیر تعلیم تھے، تو انہوں نے میرا ٹرانسفر کوئٹہ کر دیا، کوئٹہ اسپیشل سکول، ٹیکنیکل سکول، اور ہمارے شاگرد وہاں پر جو آج بھی فخر ہے ان پر، 1-2 شاگرد تو ایسے ہیں میرے، BUTM یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے بازئی صاحب فاروق، وہ میرے شاگرد تھے، اور اسی طرح جو آج کل بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں سالک صاحب، وہ بھی میٹرک میں میرے شاگرد تھے۔ تو کچھ ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔
تو ایجوکیشن کے ساتھ ہی پھر جب پنجاب کے ٹیچرز چلے گئے تو ہمیں پروموشن کا چانس ملا اور فوراً ہی 2 سال بعد ہمیں گریڈ 17 میں ہیڈ ماسٹر کی آفر ہوئی. ساتھ ہی میں نے اکنامکس میں ایم اے کر لیا تو لیکچررشپ کی اور میری پوسٹنگ ڈیرہ بگٹی میں ہوئی. کچھ عرصہ ایز اے لیکچرر. پھر پیرنٹس میرے کوئٹہ میں تھے, دور نہیں رہا جا سکتا تھا, تو میری ریکویسٹ پر بلکہ میں خود کیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا دور تھا. ان سے میں نے کہا کہ میرے پاس گریڈ 17 کی 2 پوسٹیں ہیں لیکن میں پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو ایز اے ریسرچ آفیسر فوری طور پر میرے آرڈر ہو گئے جو بعد میں پولیسز کمیشن سے کنفرم ہوئے. پھر بلوچستان پولیسز کمیشن سے ہی گریڈ 18 میں ایز اے اسسٹنٹ چیف بھی میں ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. محنت کرتے رہے اور اسی دوران جو ہمارے آفیسر تھے سلیم عباس جیلانی, جو موجودہ جلیل عباس جیلانی کے بھائی ہیں, یہ ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم سی ایس ایس کیوں نہیں کر لیتے, تم کر سکتے ہو. تو ان کے کہنے پر میں نے پھر تیاری شروع اس طریقے سے کی کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ آلریڈی گریڈ 18 میں تھا, تو چھپے گھر میں تھوڑی سی بکس وکس پڑھ لیں, اور حتیٰ کہ میں نے لیو بھی نہیں لی ایگزام کے دنوں میں. ایک دن جب میٹنگ تھی اور اس میں موجود نہیں تھا تو جیلانی صاحب نے پوچھا ریاض کہاں ہے. انہوں نے کہا جی وہ پیپر دینے گیا ہوا ہے. تو مجھے بلا کے بڑا جھاڑا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا سی ایس ایس کرنے کا, اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے, چھٹی لینی پڑتی ہے, آپ ایک آفس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. اینی ویز جی وہ سی ایس ایس ہو گیا. ہاں سی ایس ایس ہو گیا, اور وہ جو نالج ان بلٹ نالج تھا جو آپ نے گین کیا ہوا تھا یا جو بھی تھا, بکس وغیرہ سے مجھے کمی وہ ملی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ موٹیویشنل وہ ہے تو میرے وہ ساتھی جنہیں یعنی جو کسی وجہ سے مجبور ہیں کہ وہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور سروس بھی کر رہے ہیں, وہ بھی سی ایس ایس کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, اگر ہمت ہو, شوق ہو تو گھر میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی بکس وغیرہ پڑھ کے یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں. تو اس میں میں نے صرف 5 آپشن دیے تھے, لیکن بعد میں وہ بھی ایک سٹوری ہے کہ مجھے سلیم عباس جیلانی صاحب نے گلاسگو بھجوا دیا. تو پوسٹ گریجویشن کے لیے میں گلاسگو چلا گیا, اور 79 کی غالباً بات تھی. بیفور سی ایس ایگزام میں دے کر گیا تھا سی ایس ایس کا, انٹرویو نہیں ہوئے تھے, میں چلا گیا پوسٹ گریجویشن کے لیے. اور وہیں مجھے اطلاع ملی, والد صاحب مرحوم کا لیٹر ملا کہ آپ سی ایس ایس میں کامیاب ہو گئے ہیں, اب آپ نے انٹرویو دینا ہے. تو آئی ٹریولڈ آل دا وے لانگ فرام گلاسگو ٹو کوئٹہ انٹرویو کے لیے. جنرل عتیق الرحمان اس وقت چیئرمین تھے, بڑا سخت انٹرویو ہوتا تھا, اور تمام راستہ مطلب اس کا خرچ بھی تھا, ٹکٹ کوئی آسان نہیں تھا. بلکہ جنرل صاحب نے پوچھا کہ یو ٹریولڈ آل دا وے لانگ فرام گلاسگو ٹو کوئٹہ فار دس انٹرویو. آئی سیڈ یس. ہی سیڈ یو آر اے رچ مین. میں نے کہا نہیں جی, رچ مین کی بات نہیں ہے, انسان میں لگن ہو اور کمٹمنٹ ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو بڑے متاثر بھی ہوئے تھے. مجھے پولیس میں پہلے میں نے 5 آپشن لکھے تھے, تو جنرل صاحب نے کہا آپ نے 13-14 آپشن ہوتے ہیں سی ایس ایس کے. میں نے کہا جی یہ 4-5 مل جائیں, بیکاز آئی ایم آلریڈی ان گریڈ 18. تو کہنے لگے کہ نہیں اس میں اور ایڈ کرو. تو پولیس میں نے بعد میں ایڈ کیا. جی ہاں, میرا ٹیمپرامنٹ ایسا نہیں تھا. ڈی ایم جی اور فارن سروس اور کسٹمز اور انکم ٹیکس تو ٹھیک ہے, لیکن پولیس میرا چوائس نہیں تھا. تو میں اس کو اتفاق سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کے کہنے پر وہیں میں نے بیٹھ کر انہوں نے فارم میرے سامنے رکھ رکھا. ایک پولیس میں نے ایڈ کیا اور ایک یاد ہے غالباً ریلویز تھا یا کنٹونمنٹ تھا, میں نے 2 گروپ ایڈ کیے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک گروپ میں جگہ نہ ملے تو آپ دوسرے میں آ جاتے ہیں پریارٹی وائز. تو جب رزلٹ آیا تو میں پولیس میں مین وائل میں نے اپنے پوسٹ گریجویشن یونیورسٹی آف گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے میں نے کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد ٹریننگ میں کچھ ٹائم تھا, تو میں نے وہاں جب مجھے پتہ چلا کہ میری پولیس میں ہو گئی ہے, انڈکشن ہو گئی ہے, تو گلاسگو اسکاٹ لینڈ پولیس کے ساتھ میں نے وہیں 1 مہینے 2 مہینے کی, 1 مہینہ 10 دن تھے غالباً, تاکہ وہاں کی پولیس کو میں کمپیئر کر سکوں. تو بیفور جوائننگ پولیس مجھے موقع ملا اور میں نے اسکاٹ لینڈ پولیس کے ساتھ کام کیا. اور واپس آنے کے بعد جو ٹریننگ کے مراحل ہوتے ہیں لاہور میں, اور پھر اس کے بعد ہماری ایس ٹی پی ہوتی ہے اسپیشلائز ٹریننگ سہالہ میں, اور پھر ہماری ڈسٹرکٹ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, پھر 1 سال کے لیے ہمیں فیلڈ میں بھیج دیا جاتا ہے, وہ بھی ہمیں واپس یہاں بھیجا گیا
میں پشین میں رہا ایز اے ایس پی 1 سال کے لیے. تو یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں محنت، لگن اور کوشش کا دخل تھا. یعنی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو رائز فرام اے ٹیچر اپ ٹو دی لیول آف اے پبلک سرونٹ، جس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میرے اساتذہ اور میرے گھر والوں کا، والدین کی اس میں حوصلہ افزائی تھی، جس کی وجہ سے میں پولیس میں بھرتی ہو گیا. پولیس میں آنے کے بعد ابتدائی پوسٹنگ میری اپنے چوائس پر بلوچستان میں ہی ہوئی. اے ایس پی بھی یہاں رہا، ایس پی بھی رہا. تو ساتھ ہی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ 2 طرف میرا ٹیمپرامنٹ تھا. ایک تو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 71 میں ہی 72 ابتدائی دنوں سے ہی میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے وابستہ تھا، اور یہاں ڈرامے وغیرہ لکھتا تھا. اور ایک جشن تمثیل، ایک مقابلہ ہوا تھا پاکستان کے تمام ریڈیو اسٹیشنز کا. ان دنوں ٹی وی تو تھا ہی نہیں، تو اس میں میرا ڈرامہ جو تھا وہ فرسٹ آیا تھا. تو مجھے انعام بھی 120 روپے 200 روپے ان دنوں ملے تھے. اور اس کے ساتھ ہی اسپورٹس کی طرف بھی میرا شروع سے دھیان تھا. ایز اے اسپورٹس مین میں کالج اسکول میں بھی اسپورٹس مین رہا ہوں. تو پھر جو اسپورٹس کی ایسوسیشنز تھیں ان میں بھی میں شامل رہا. شروع میں تو میں ہاکی میں رہا. پھر جب میں سروس لیول پر آیا تو پھر میں اسپانسرز میں شامل تھا، اس لحاظ سے کہ میں بلوچستان باکسنگ ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری رہا، اور اس کے بعد بلوچستان والی بال ایسوسیشن کا رہا. اس کے بعد ٹیبل ٹینس ایسوسیشن کا میں جنرل سیکرٹری رہا. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان اولمپک ایسوسیشن کا میں جنرل سیکرٹری رہا یہاں پر. اور اولمپک ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جب میں ٹیبل ٹینس بلوچستان کا جنرل سیکرٹری ہوا تو مجھے نیشنل لیول پر پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور اس لحاظ سے مجھے پھر دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا اپنی ٹیمیں لے کر. میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک پولیس مین کی حیثیت سے پاکستان کا جھنڈا لے کر میں اپنی ٹیم کو رشیا ماسکو میں نے لیڈ کیا، جرمنی میں لیڈ کیا، بیلجیم میں لیڈ کیا، دبئی میں ٹیم لے کر گیا، قطر میں ٹیم لے کر گیا، مالے میں ٹیم لے کر گیا، اور ایران اصفہان میں پاکستان کی ٹیم لے کر گیا. تو دنیا دیکھنے کا موقع ملا. اور یہ سب کچھ ساتھ ساتھ کیریئر کے ساتھ ساتھ، یعنی پولیسنگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. لکھنے لکھانے کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان آنے سے لوگ کتراتے ہیں، لیکن یہ سب بلوچستان میں پنجاب پولیس کے آفیسر کو اتنا ٹائم نہیں ملتا. یہ تو تھی میری اچیومنٹ گیمز کی طرف سے کہ مجھے موقع ملا. اور بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے میرا خیال ہے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، سیلف پریز کی بات نہیں ہے، بلکہ فخر ہے مجھے اپنے آپ پر کہ جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایز اے پولیس آفیسر میں نے حاصل کی وہ بہت کم پولیس آفیسرز کو، پاکستان کے پولیس آفیسرز کو نہیں ملتی. مثلا میں ابھی انٹرویو اپنا نہیں دیا تھا، سی ایس ایس کا سلیکشن نہیں ہوا تھا، تو میں نے پوسٹ گریجویشن کی. 82 میں پھر سی ایس ایس جوائن کر کے پولیس میں آ گیا. 85 میں میں پھر چلا گیا انگلینڈ، اور وہاں اسکاٹ لینڈ پولیس کے ساتھ میں نے اٹیچمنٹ کی. ابھی یہاں پر بھی ٹریننگ کے دوران 85 کے بعد 86 چھوڑ کر پھر 87 میں امریکہ گیا پولیس ٹریننگ کے لیے. 87 میں نے لوزیانہ اسٹیٹس پولیس اکیڈمی سے گریجویشن کی. اور 87 کے بعد 88 چھوڑ کر 89 میں پھر میں ماسٹرز کے لیے کارڈف گیا، ویلز، جہاں سے میں نے ایم ایس کیا کرمنالوجی میں. اس وقت ایک شعیب سڈل تھے کرمنالوجی میں، وہ تو پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور ایک میں تھا جس نے ایم ایس کی. ہم دونوں کے سپروائزر ایک ہی تھے، شعیب سڈل صاحب کا اور میرا. اور میں نے وہاں 22 کنٹریز کے لوگ تھے، آفیسرز تھے، اس میں نے ٹاپ کیا، جس کی وجہ سے مجھے پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ملا. اور میرا پی ایچ ڈی وہیں درمیان میں تھی کہ یہاں والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے بیچ میں چھوڑ کر آنا پڑ گیا. تو یہ کوالیفیکیشن میں سمجھتا ہوں. اچھا، اس کے بعد ماسٹرز کے بعد بھی پھر یہ جو جب 9/11 ہوا اس وقت بھی میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے امریکہ میں تھا. ایف بی آئی والے ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اس دن بھی ایف بی آئی والوں کے ساتھ ہم ٹریننگ کر رہے تھے.
تو بہت سے مواقع ملے. پولیس کی ٹریننگ کافی رہی، اور یہاں پر فیلڈ میں اگر آپ پوچھیں تو اسٹارٹ تو میں نے لیا بلوچستان سے ہی. یہاں ایس ایس پی پشین رہا، پھر ایس ایس پی بیلا رہا 2 سال تک، چیف منسٹر کے ساتھ اسٹاف افسر رہا پی ایس او تاج جمالی صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی گھومنے پھرنے کا بہت موقع ملا. ایران اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں ہم اسٹیٹ گیسٹ تھے. قطر کے شاہ کے کہنے پر ہم وہاں گئے، دبئی گئے، سعودی عرب عمرہ وی آئی پی کی حیثیت سے، اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے وہ مواقع بھی ملے، اور گیمز کی حیثیت سے بھی، اور پولیس آفیسرز کی حیثیت سے بھی. ایجوکیشن تو دنیا بھر گھومے ہیں، کوئی ریگریٹس نہیں ہیں. اور پوسٹنگ بلوچستان میں بیلا اور تاج جمالی صاحب کے بعد پھر میں ایس ایس پی کوئٹہ رہا 96-97 میں. اس وقت یہ پی پی او سی پی او وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، اور ایس ایس پی ایک بڑی چیز ہوتا تھا. شہر کا جو تھانے دار ہوتا تھا وہ ایس ایس پی ہوتا تھا. تو 96-97 میں ایس ایس پی کوئٹہ رہا، اور بڑی کامیابی سے. اور اس وقت میرے ساتھ فواد حسن، فواد جو آج منسٹر ہے، وہ ڈی سی تھا اور میں ایس ایس پی تھا. تو مواقع کی بات ہوتی ہے. ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہم بلوچستان میں رہ گئے، باہر نکل جاتے تو دیکھیں آپ وہ کہاں تک پہنچے. مجھے فخر ہے، اچھے دوست ہیں میرے، تو آج وہ منسٹر ہیں. تو 2 سال وہ ڈی سی اور میں ایس ایس پی کوئٹہ. اسی طریقے سے کافی عرصہ جو ہے ہم نے ساتھ گزارا، اور جانے کے بعد بھی تعلق رہا ان سے. تو پولیس میں میرے بلوچستان کے علاوہ پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ جو لوگ اپنے صوبے میں ہیں انہیں باہر کے صوبوں میں بھیجیں. میں جانا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ بلوچستان کی پولیسنگ میں کوئی چارم نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. پنجاب کا تھانے دار جو ہے یہاں کے ایس پی سے زیادہ اس کے اختیارات ہیں. تو مجھے بائی کمپلشن پنجاب بھیجا گیا، اور پنجاب میں اس وقت کے گورنر صاحب، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جنرل صاحب تھے، انہوں نے انٹرویو لیا. شروع میں تو میری پوسٹنگ ڈیر غازی خان کر رہے تھے، آئی جی تھے. تو میں نے کہا جی میں کوئٹہ سے تو آ رہا ہوں اور ڈیر غازی خان میرا گھر ہے. تو وہ تو ایک ہی بات ہوئی، میں نے تو پنجاب نہیں دیکھا. پھر کہنے لگے چلیں ہم آپ کو مظفر گڑھ لگا دیتے ہیں. لیکن جب گورنر صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تو کہنے لگے یہ آپ کو ڈی جی خان اور مظفر گڑھ. میں نے کہا جی ان کا خیال ہے میں ایک نیا افسر ہوں اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا پر پنجاب میں. کہنے لگا نہیں، میں نے آپ کی کوالیفیکیشن دیکھی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ میں اگر آپ کو ہیوی ڈسٹرکٹ دوں تو آپ. میں نے کہا جی کیوں نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہیوی ہوتا ہے. تو انہوں نے گجرات موسٹ کرمنل ایریا تھا، میری پوسٹنگ ایس ایس پی گجرات کی. وہاں پر ایک پولیٹیکل ٹسل چودھری صاحبان اور پگاں والا اور کائرہ صاحبان اور احمد مختار اور نواب زادگان، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان کو بیلنس کر کے. تو بڑی کامیاب رہا میں وہاں. اور وہاں سے جب میں آیا، وہاں جانے سے غالباً پہلے کی بات ہے کہ جب پرویز مشرف کا دور شروع ہوا، غالباً 99 کی بات ہے، تو مجھے جنرل صاحب نے، اس وقت آرمی کا عمل دخل زیادہ تھا، کہ جی ہم آپ کو دوبارہ ایس ایس پی کوئٹہ لگانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں 2 سال کی ہیں. کہنے لگا نہیں ہماری آرمی کی میٹنگ ہوئی ہے اور آپ موزوں ہیں، آپ ایس ایس پی. تو انہوں نے مجھے دوبارہ ایس ایس پی لگایا. تو میں غالباً 99 میں دوبارہ ایس ایس پی رہا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر میں پنجاب چلا گیا اور اس طریقے سے اپنا ٹینیور مکمل کیا. تو میری ساری زندگی جو ہے تگ و دو پر مشتمل ہے، اور ہم اوسط درجے کا گھرانہ تھا ہمارے. ہم ماشاءاللہ بہن بھائی، ہمارے والدین کی بڑی ہمت ہے جنہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا، اور ہم تمام بہن بھائی جو ہیں ماشاءاللہ اچھے گریڈز میں. آج بھی میری چھوٹی ہمشیرہ جو ہے وہ 1920 گریڈ میں ہے، اور حال ہی میں انہیں تمغہ ستارہ امتیاز صدر پاکستان نے دیا، جس کا میں فخر ہے. اپنے والدین پر فخر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں. تو اور بچے جو ہیں ان سے، نوجوانوں کو میرا یہی کہنا ہے، اس لمبے میرے تعارف میں جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اپنی ہمت ہے، اپنی کوشش ہے. آپ چاہے سروس میں ہیں، چاہے آپ دکانداری کر رہے ہیں، لیکن آپ مطالعہ جاری رکھیں. لکھنے لکھانے کا بھی میرا شوق ہے، اور میری اس وقت 3 کتابیں جو ہیں وہ پبلش ہو رہی ہیں لاہور میں. 2 اسلام آباد میں، ایک لاہور میں. ایک انگلش میں ہے جووینائل ڈیلینکوینسی پر، کہ بے راہ روی، بچوں کی بے راہ روی. اس میں نے مینشن کیا ہے کہ جب
یہ مجرم بن جاتے ہیں، تناور درخت بن جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن ہم نرسری کو نہیں دیکھتے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ملزم یا مجرم بنتا ہے، وجوہات کیا ہیں، ان کا انالیسس کیا ہے. اور وہ اتنی اچھی کتاب ہے، ایک دو چانسلر صاحبان نے دیکھی ہے گومل یونیورسٹی کے اور پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا آپ اس کو پرنٹ کریں، ہم اس کو کورس کا حصہ بنائیں گے. دوسری میری بک ہے بلوچستان کے اوپر، کہ سابقہ بلوچستان. میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی مختلف شہروں میں گھومتے رہے، تو دوسری بک میری جو ہے وہ بلوچستان پر ہے، کہ سابقہ بلوچستان کیا تھا اور آج کا بلوچستان کیا ہے. اور دکھ ہوتا ہے یہ موجودہ حالات دیکھ کر، وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. اور تیسری میں یہ شزرے کہتے ہیں اردو میں، یہ جو واٹس ایپ پر لکھتے رہتے ہیں ہم، تو میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ انہیں بک کی شیپ دیں، تو وہ میں نے کمپائل کر لی ہے، وہ بھی بھیج دیے پبلشر کو. اب نیکسٹ دورے کے دوران میں اس کو فائنلائز کروں گا. تو یہ کہانی تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب جس طرح فواد حسن فواد ہیں یا ہمارے ذوالفقار چیمہ تھے میرے بیچ میٹ، تو نوکری میں ایک یہ ہے کہ سم ٹائم دے اڈاپٹ گاڈ فادر، کہ ان کی بیک پر کوئی ہو تو تب وہ لے کر آگے چلتا ہے. تو ہم بلوچستانی ہونے کے ناطے اور پھر ڈیر غازی خان کے بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے میں کوئی ایسا گاڈ فادر رہا نہیں. تو وہ شعر میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ شجر تو تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے، شجر تو تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے، خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کی. تو یہ تھی میری کہانی. ٹی وی ڈرامے میں بھی تو آپ نے کہا. ہاں، وہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ 71 سے ہی میں ان سے منسلک تھا ریڈیو سے. پھر جب ٹی وی کا آغاز ہوا تو بیک گراؤنڈ کمنٹری میں پڑھتا تھا ٹی وی پر، جب شروع میں جب ٹی وی آیا. اور تو ٹی وی کے پروڈیوسر سے تعلق رہا، بڑے بڑے نام ہیں پروڈیوسرز کے. پھر ان میں سے کچھ نے کہا آپ ڈرامے میں کام کریں. شروع میں نے اوائڈ کیا، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ پولیس کا امیج جو ہے یہ ٹارنش ہو رہا ہے، عوام میں پولیس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور پولیس کی موٹیویشن کے لیے پھر کوئی 8-10 ڈرامے تھے جس میں نے کام کیا پروڈیوسرز کے کہنے پر. ایک سپاہی تھا ڈرامہ، ایک جو یہ جو شیلا باغ ہے اس کے قسطیں تھیں، کوئی 13-14 تھی وہ تھیں. اس کے علاوہ واپسی تھی، ایک سیریل تھی، واپسی کے بعد تھی، اور بہت سے ڈرامے جن کا بھی نام بھی، امانت تھی ایک. اور ان سب میں پولیس آفیسر کا رول ادا کیا، اور ایک پازیٹیو رول پولیس. لوگ کہتے تھے کہ جی آپ پولیس آفیسر ہونے کے باوجود آپ جو ہے ڈراموں میں کام کرتے ہیں. تو میرا ان کو یہی جواب تھا کہ صرف موٹیویشن کے لیے، کہ پولیس فورس کا امیج بہتر کرنے کے لیے. اور اس میں ایسے ایسے ڈائلاگ تھے کہ جتنے بعد میں پولیس کے محکمے میں جو ترامیم ہوئیں اس میں وہ بیسک چیزیں مجھے وہ اپنے ڈائلاگ یاد ہیں. ایز اے آئی جی جو ہے میں ہوم سیکرٹری سے کہتا ہوں کہ سر ہم کیا کریں، پولیس کیا کرے، ہم بڑی محنت سے مجرموں کو پکڑتے ہیں اور عدالت میں جا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ مجسٹریسی نظام اور پولیس آرڈر، یہ جو بعد میں سارا کچھ ہوا، اس کی بیسس وہ چیز تھی. آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں میں یہ امیج پولیس کا بحال کرنے کی کوشش کی. ابھی کل ہی ایک واقعہ ہوا جو کہ میڈیا پر، جس میں کہ کیسکو والوں کے ساتھ مل کر پولیس والوں نے مین ہینڈل کیا ہے ایک بندے کو، اور اس کو مار رہے ہیں اور وہ بھی مار رہا ہے. تو بڑے گروپس میں مجھ سے رائے لی کہ آپ ڈی آئی جی بھی رہے ہیں، پھر کچھ عرصہ میں ایز اے آئی جی پولیس بھی میں نے کام کیا ہے، میں کمانڈنٹ بلوچستان کانسٹیبلری بھی کام کیا، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ بھی میں رہا ہوں، ڈی آئی جی کوئٹہ بھی میں رہا ہوں. تو یہ سب باتیں تجربہ تھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کسی کام کا نہیں ہوتا، تو آج کل ریسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی میں نے اپنی رائے دی کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے، یعنی ایک شخص کو کیسے ہمت ہوتی ہے کہ پولیس پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور پولیس والے یہ تو نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ان کی دشمنی تھی، وہ تو کیسکو والوں نے کہا کہ یہ بجلی چور ہے، بجلی چوری کر رہا ہے، اس کو اٹھاؤ. جب اس کو پر ہاتھ ڈالا تو اس نے ریزسٹ کیا، جب ریزسٹ کیا دکم پیل ہوئی، تو پھر پولیس والوں نے کسی حد تک پولیس کی بعد میں زیادتی ہے، بٹ مار رہا ہے. لیکن میں نے اس میں لبے لباب یہی بیان کیا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ، پولیس کیا ہے، پولیس گورنمنٹ ہے. تو اگر ہر شخص اس طرح ریزسٹ کرے گا پولیس کے آگے، پھر تو ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. اور مجھے دکھ ہے کہ ہمارے پولیس آفیسرز نے فوری طور پر پولیس والوں کو اریسٹ بھی کر لیا، کوارٹر گارڈ میں بھی ڈال دیا، ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں. میں نے کہا کل تو پھر کوئی پولیس والا کام نہیں کرے گا، آپ اس کی انکوائری کریں، اگر پولیس کی زیادتی ہے تو اس کو شوکاز نوٹس دیں، اس کو سسپینڈ کریں.
اس کو ٹرمینیٹ کر دیں بے شک، لیکن یہ کہ جی لوگوں کے کہنے پر، چونکہ میڈیا میں ہائیک ہے اور ہر ایک کہہ رہا ہے جی پولیس کی بڑی زیادتی ہے، چل رہا ہے میڈیا میں، واٹس ایپ پر بھی ہے، اور تو یہ دیکھ کر لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے آپ نے اپنے لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیا. تو یہ میری رائے تھی اس سلسلے میں. ویسے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں سب، مطلب ہاؤ وی کین امپروو دیٹ. دیکھیں موجودہ حالات تو اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. بیٹا میرا انگلینڈ چلا گیا تھا، میں نے اسے بھیجا تھا چیلسی کالج آف آرٹ سے، اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں کیا ہے. تو 20 دن پہلے میں اپنے مینٹور جو ہیں شعیب سڈل صاحب سے میں جب بھی جاتا ہوں ملتا ہوں، اور وہ بھی بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اور کوئی 1.5 گھنٹے کی نشست ہوئی. حالانکہ بہت مصروف آدمی ہیں، آج کل بھی وہ ایک کمیشن کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور اوقاف کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان کے آفس میں کوئی 1.5 گھنٹہ. تو وہاں میرے بیٹے نے یہ سوال کیا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ جی مجھے میرے والد نے بھی روکا مت آئے انگلینڈ سے 7-8 سال گزار کے، لیکن میں آ گیا کہ میرا اپنا ملک ہے، پاکستان ہے، تو مجھے اپنے ملک میں خدمت کرنی چاہیے. تو سڈل صاحب کا جواب جو تھا وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں آج کل، ان حالات میں یہاں رہ کر میرٹ پہ کام کرنا ایک جہاد ہے، اور چند ایک جہادی ہیں اس ملک میں جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، کہ وہ میرٹ پر رہ کر محنت کر کے اس ملک کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وگرنہ جو حالت ہے اس وقت پولیٹیکل سائٹ پر، تو میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ہم ان ٹچ ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سائلنٹ ہیں، کیونکہ کوئی ایکٹیو رول ہمارا نہیں ہے، نہ ہی میں پالیٹکس کی طرف آیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ حالات معاشی طور پر بھی بہت خراب ہیں، اور سیاسی طور پر بھی جو حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں، یہ الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر صحیح ریپریزنٹیٹیو ہمارے آتے ہیں تو شاید کچھ بہتری کی امید ہو. تو انشاءاللہ ہم تو پیوستہ ہیں شجر سے، اور ہمیں بہار کی امید ہے. ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. بہتری ضرور آئے گی اچھے لوگوں کی وجہ سے. صحیح. میرے پاس الفاظ نہیں، میں سر کا شکریہ ادا کروں. اور محترم جناب ملک ریاض احمد صاحب سے ملاقات میں بہت سارے ان کی زندگی کے جو پوشیدہ پہلو تھے وہ بھی سامنے آئے. بہت ساری چیزوں کا مجھے علم نہیں تھا. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں سر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں نیو جنریشن کو؟ میں اپنے تعارف کے دوران ہی بتا چکا ہوں کہ میرا نوجوان بیٹا جو ہے اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ ابو یہ ملک اس سٹیج پر آپ لوگوں کی وجہ سے پہنچا، اور ہمیں ندامت ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کو سنبھال نہیں سکے. لیکن نئی پوت سے، نوجوانوں سے ہمیں بہت امید ہے. میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں اور نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور مجھے ان میں امید کی کرن، روشنی کی کرن نظر آتی ہے. اور میرے ایک دوست کے ساتھ عدنان شکیل ہیں، ادیب ہیں، پروڈیوسر ہیں، میڈیا پڑھاتے ہیں اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی میں. تو ان سے پچھلی نشست میں انہوں نے مجھے بڑے گمبھیر آواز میں اور اس میں کہا کہ ریاض بھائی مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ایک C-130 طیارہ یہاں آ کر اترے گا جس میں نوجوان لڑکے ہوں گے جن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوں گے، اور وہ ہم بڈھوں کو کہیں گے آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ اس ملک کو نہیں سنبھال سکے، آپ اس ملک کو ہم سنبھالیں گے. تو نوجوانوں، مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے، ہماری کوتاہیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ہمارا ملک اس اسٹیج پر پہنچا، لیکن اب آپ نے سنبھالنا ہے اور آپ نے بہتری لانی ہے. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت قابل ہے، بہت اچھی ہے، اور آج کے اس ڈیجیٹل اور میڈیا کے دور میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ملک جو ہے ہمارا انشاءاللہ اس دنیا کے نقشے پر اچھے نام سے ابھرے گا. سر بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ، بنڈ آف تھینکس سر. شکریہ سر. تھینک یو سر. شکریہ جی. تھینک یو سر.